سمندری سے آگاہ کرتے چلیں غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری قمر محمود منج کی زیر نگرانی پیرا فورس سمندری کی اڈا کوٹہ شریف اور مرید والا میں دبنگ کارروائیاں جاری اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر رانا ہارون جاوید نے سرکاری مقرر کردہ ریٹ سے زائد وصول کرنے والے گراں فروشوں اور احترامی رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے پر اڈا کوٹہ شریف ہر ایک قصہ پر ایف آئی آر اور مرید والا میں 4 دکانوں کو سیل کر دیا۔ 466 روڈ پر قصابوں کو سرکاری ریٹ سے تجاوز کرنے پر بھی گرفتار کر کے ایف آئی آر درج کی گئی۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر رانا ہارون جاوید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے، ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ دوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ فوٹبال اسپرنگ رگبی 15 کپ 2026 کا شاندار اختتام۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فوٹبال میں واقع وزیری رگبی فٹ بال اسٹیڈیم میں اسپرنگ فیسٹیول کے سلسلہ میں منعقدہ 15 اسائڈ ڈیولپمنٹ ٹورنامنٹ میں اپنے شاندار اختتام کو پہنچ گیا۔ اس ایونٹ میں 4 ڈیولپمنٹ اسکواڈ کے انڈر 17 کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی اور بہترین کھیل پیش کیا۔ ٹورنامنٹ کے پہلے روز 2 سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے۔ پہلے میچ میں بلیوبیرز رگبی فٹ بال کلب نے چولستان رگبی فٹ بال کلب کو 15 کے مقابلہ میں 22 اسکور سے شکست دی، جبکہ دوسرے میچ میں فورٹ ٹائٹنز رگبی فٹ بال کلب نے بلیک باکس رگبی فٹ بال کلب کو 10 کے مقابلے میں 15 پوائنٹ سے ہرایا۔ دوسرے روز فلڈ لائٹس میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں چولستان رگبی فٹ بال کلب اور بلیک باکس رگبی فٹ بال کلب کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، جس میں چولستان رگبی فٹ بال کلب نے 10 کے مقابلے میں 12 سکور سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تیسری پوزیشن اپنے نام کی۔ گرینڈ فائنل میں فورٹ ٹائٹنز رگبی فٹ بال کلب اور بلیک باکس رگبی فٹ بال کلب آمنے سامنے آئے اور ایک دلچسپ مقابلے کے بعد فورٹ ٹائٹنز رگبی فٹ بال کلب نے 10 کے مقابلے میں 15 سکور سے فتح حاصل کرتے ہوئے 2026 کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مسٹر کمالیہ ارم شہزادی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں قائم نگہبان دسترخوان کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے رمضان المبارک کے دوران مستحق اور نادار افراد کے لیے قائم نگہبان دسترخوان کا دورہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت جاری کی کہ افطار کے اوقات میں آنے والی شہریوں کو باعزت اور بروقت کھانا فراہم کیا جائے۔ کانپور میں خود ساختہ مہنگائی کے خلاف پیرا فورس ان ایکشن، متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کانپور محمد افضل سہیرا نے کہا خود ساختہ مہنگائی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سربراہی انفورسمنٹ انچارج وقار علی ہنجرا کی زیر نگرانی پیرا فورس ٹیم متحرک پھل فروٹ، سبزیاں، گوشت، آٹا اور دیگر اشیاء خوردونوش مہنگے بیچنے والوں کے خلاف آپریشن کیے گئے اور ان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ کارروائیوں کے دوران انفورسمنٹ انچارج وقار علی ہنجرا کا کہنا تھا خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور شہریوں کا فرض ہے کہ ایسے عناصر کی شکایت بروقت کنٹرول پرائس ٹیم پیرا فورس کو کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں تحصیل فورٹ عباس میں مستحق افراد کے لیے مریم کے مہمان دسترخوان قائم کیے گئے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران میونسپل کمیٹی فورٹ عباس میں غریب نادار اور مسافر افراد کے لیے باعزت افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ دسترخوان پر معیاری اور صاف ستھرا اشیاء خوردونوش فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی مسافر اور مستحق شخص روزہ افطار کیے بغیر نہ رہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد مسافروں اور مستحق شہریوں کو سہولت فراہم کرنا اور رمضان المبارک میں بھائی چارے، ہمدردی اور احساس ذمہ داری کو فروغ دینا ہے۔ ضلع کورنگی کے اسسٹنٹ کمشنر ماڈل کالونی تجاوزات ختم کرنے میں ناکام۔ نمائندہ نیوز کراچی ریاض کے مطابق مین سعودآباد چنگی روڈ تھیلے پتھارے والوں کے حوالے کا ڈالا۔ تھیلے پتھارے والے منمانے دام پھل فروخت کرنے کے ساتھ بدماشی پر بھی اتر آئے۔ روڈ سے گزرنے والے شہریوں سے کھلم کھلا بدماشی معمول بن گئی۔ افطار کے وقت پورے سعودآباد اور چرنگی روڈ پر ٹریفک شدید جام، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام کا ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو سے فل فور ایکشن لینے کا مطالبہ۔
ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کامبنگ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بیورو چیف آف نیوز کراچی رازداری کے مطابق تھانہ سرجانی کے علاقہ یوسف کوٹ اور متحقہ علاقوں میں ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کا کامبنگ آپریشن جاری ہے۔ کامبنگ آپریشن ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوحی صاحب کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کی بے خونی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کامبنگ سرچ آپریشن سے قبل علاقہ کی داخلی اور خارجی راستوں کو مسدود کر کے ہدفی مقامات کی تلاشی کا عمل جاری ہے۔ بائیو میٹرک تلاش اور ڈیوائس کی مدد سے مشتبہ اشخاص کی ویریفیکیشن تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ کامبنگ سرچ آپریشن میں ڈی ایس پی سرجانی کی زیر نگرانی ایس ایچ او گلشن مابار کے ہمراہ نفری اور لیڈیز اسٹاف اور انٹیلیجنس اسٹاف اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ساہیوال ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی طرف سے پولیس لائن میں ویلنس سینٹر کا قیام۔ آر پی او رانا محمد ایاز سلیم کی طرف سے خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی طرف سے پولیس لائن میں ویلنس سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سینٹر کا افتتاح ڈی ایس پی او محمد عثمان ٹیپو اور آر پی او رانا محمد ایاز سلیم نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس سینٹر کے قیام کا مقصد پولیس ملازمین اور ان کے بچوں کو مفت طبی علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویلنس سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جہاں پر مستقل ڈاکٹر کی موجودگی میں پولیس اہلکار بہترین طبی سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آپ نیوز ساہیوال ڈویژن۔ گراں فروشوں کے خلاف کراچی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن دوسرے روز بھی جاری۔ مجموعی طور پر 206 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ نمائندہ نیوز کراچی رازداری کے مطابق 22,22,000 سے زائد جرمانے عائد کیے گئے۔ 809 مقامات پر قیمتیں چیک کی گئیں اور 182 دکانداروں کو تنبیہ بھی کی گئی۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر فروٹس اور دیگر اشیاء کا آکشن۔ مجموعی طور پر 105 مقامات پر آکشن کیا گیا۔ آٹا، چینی، چکن، سبزیاں، بیف، فروٹس اور جن میں کیلے، امرود اور اورنج، تربوز، اسٹرابری کا آکشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی، اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، سلیم گوڈانی بھی فیلڈ میں موجود تھے اور خود بھی قیمتیں چیک کیں اور ایڈیشنل کمشنر 1 غلام مہدی شاہ نے ایمپریس مارکیٹ کا دورہ کیا اور ایمپریس مارکیٹ میں آکشن کروایا۔ میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ شہریوں کا اظہار تشکر۔ کراچی ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے افسران اور جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ نمائندہ نیوز کراچی عامر کے مطابق ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ نے مزار قائد کے سامنے جمشید ڈویژن کے افسران اور جوانوں کے ہمراہ روزہ افطار کیا۔ ایس ایس پی ایسٹ نے کہا کہ جوانوں کا ڈیوٹی کے ساتھ روزہ رکھنا کسی شہری سے کم نہیں، ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے اور افسران اور جوانوں کے ساتھ افطاری کرنے سے ان کے درمیان فاصلوں کو کم کیا جا سکتا ہے اور یہ اس بات کی تائید ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے انجام دے رہے ہیں۔ جمشید ڈویژن کے افسران جوانوں نے ایس ایس پی ایسٹ کے ساتھ روزہ افطار کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ ڈی ایس یو ٹریفک کراچی نے آج شہر کے مختلف ٹریفک پوائنٹس کا دورہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات افسران اور اہلکاران سے ملاقاتیں کی۔ نمائندہ نیوز کراچی نوشین خان کے مطابق ڈی ایس پی صاحب نے نفری کے ہمراہ افطاری کی اور دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی اور جذبہ خدمت کا مظاہرہ کرنے پر ٹریفک سیکشن کے 2 سب انسپیکٹر مقصود احمد اور سب انسپیکٹر شوکت خان کو نقد انعام سے نوازا اور CC سیکنڈ بھی دیا۔ انہوں نے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ ذمہ داری اور شہریوں کی سہولت کے لیے کاوشوں کو سراہتے ہوئے ہدایت جاری کی ہیں کہ خصوصاً افطار کے اوقات میں ٹریفک کی روانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی مسعود بھٹو کا سب ڈویژن کورنگی کے مختلف بازاروں کا دورہ۔ نمائندہ نیوز کراچی نوشین خان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کورنگی محمد حسین کھوسو، مختار کار کورنگی وقار شیخ اور مختار کار ہیڈ کوارٹر عصمت اللہ خان بھی موجود تھے۔ ڈی سی کورنگی نے فروٹ کی قیمتیں اور کوالٹی بھی چیک کی۔ سرکاری قیمت سے زیادہ فروخت کرنے والوں کو وارننگ اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ریڈ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر بھی وارننگ دی گئی۔ اس موقع پر ڈی سی کورنگی مسعود بھٹو نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ریڈ لسٹ دیکھ کر خرید کریں اور زیادہ قیمت پر فروخت کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے اور ہمارے چاروں سب ڈویژن میں کمپلین سینٹر بھی بنائے گئے ہیں جہاں آپ اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں۔
حیدرآباد پریمی جوڑا تحفظ کے لیے حیدرآباد پریس کلب پہنچ گیا، جہاں انہوں نے صحافیوں کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اپنی جان کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا اور اعلیٰ حکام سے فوری تحفظ کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق گوٹ روکا ضلع شکارپور گھڑی یاسین کے رہائشی حسینہ بنت شرنا راشد نے اپنے شوہر عبدالرحیم ابڑو کے ہمراہ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا اپنی مرضی سے کورٹ میرج کی ہے، جس کے بعد ان کے اہل خانہ اور باثر افراد ان کے خلاف ہو گئے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد انہیں مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں اپنی جان کا شدید خطرہ لاحق ہے، اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے رشتہ دار انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ گھوڑکی میں یوسی بیرڈی کے چیئرمین عظیم مہر کی کرپشن کے خلاف مہران نوجوان سنگت نے یوسی بیرڈی کی انتظامیہ کا جنازہ نکال کر انوکھا احتجاج کیا۔ چیئرمین عظیم مہر نے وزیروں سے مل جل کر عوامی بجٹ کو لوٹ لیا اور حمید کلاتھی، میر حسن ککڑو اور حسین ککڑو اور منان بزدار، عمران علی بزدار، فرمان بزدار اور بخت بزدار، سراج بھٹو، لیاقت کلاتھی، عنایت اللہ عبدالشکور اور ہمت علی کلاتھی نے کہا کہ یوسی چیئرمین لاکھوں روپے کی عوامی بجٹ کو کسی ترقیاتی کام میں خرچ نہیں کیا، بلکہ قوت ظالم اور وزیروں کے بنگلوں پر عوامی بجٹ کو استعمال کیا، اور اعلیٰ قیادت اپنی کرپشن سے یوسی بیرڈی اور بجٹ کی انکوائری کا مطالبہ کیا۔